بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ پاک کے نام سے جو بہت خوبیوں کا مالک ہے، جو پاک ہے، جو بہت نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اس میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں اور اس کا معنی جاننا عام مسلمان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کے اندر بال برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر بات جو ہے، ہر اس کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے، اللہ کے جلووں سے بھرا ہوا ہے، محبوب کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ کون وہ لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو ایمان لے آئے غیب کے اوپر۔ غیب کیا ہے؟ غیب اللہ اور اس کا رسول، آسمانی کتب، فرشتے، انبیاء، رسل، جنت، دوزخ، حساب کتاب، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو غیب ہے، غیب ہر اس چیز کے اوپر ایمان لانا جس کے لیے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ غیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ہے، اللہ نے خوبی بیان کی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ وہ ایمان لائیں اس پر اے محبوب جو آپ پر اترا، جو آپ کی طرف قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، اس کے اوپر وہ ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلے اترا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اترا، جو آپ سے پہلے انبیاء آئے، جو رسول آئے، جو آسمانی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، ان کے اوپر ایمان ایک مسلمان کا لانا لازمی ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ایمان یعنی یقین رکھیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے کے اوپر، یہ گامزن ہے اللہ کے راستے کے اوپر، اور یہی ہے مراد کو پہنچنے والے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو ان کے پیچھے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈراؤ، وہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے قریب بھی ایمان نہیں آئے گا، ان کے مقدر میں جو ہے وہ کفر ہو گیا۔ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مور لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ غشاوہ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا۔ دل کے اوپر مور ہے، کانوں کے اوپر مور ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دل سے یہ دل کی کیفیت انہیں یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بدگمانیوں کی وجہ سے محبوب ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مور لگا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائے، اللہ کے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ منافقین کے یہاں سے جو ہے وَمِنَ النَّاسِ سے 8ویں آیت سے لے کر کے آگے 21ویں آیت تک، آگے 13 آیات جو ہے یہ منافقین کے بارے میں ان کا نزول ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان آیتوں کا آگے ترجمہ کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔